बहुत शुक्रगुजार हूँ and I'm thankful to the Sindh High Court Bar Association for inviting me and for all these kind words that the President just narrated and mentioned. I'm humbled और मैं ऐसा नहीं हूँ जिस तरह इन्होंने इतनी तारीफ कर दी है. एक एफर्ट है, हो रहा है, लेकिन I'm really humbled. Thank you so much for all those kind words and I hope that I in future could do more for the Supreme Court and for the country. आज का मुझे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, मैं ज़्यादा पास्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करता. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट अ क्रिटिक आइदर. मुझे सिर्फ शौक़ है कि कल क्या करना है और कल अच्छा कैसे बनाना है. क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं मिलेगा, लेसन ज़रूर ड्रॉ करें पास्ट से, लेकिन आगे ईंट रखें, आए मिलजुल के कल बेहतर करते हैं. तो कुछ उन पे मेरे कुछ ख्यालात हैं जो मेरे पर्सनल हैं कि इस डेमोक्रेसी में जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इस डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का जज कैसा होना चाहिए, इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कैसे होने चाहिए. ये बात मैं आपके साथ कुछ अपने ख्यालात हैं, शायद ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ना किसी पे क्रिटिसिज्म है, ना ये कहना है कि कोई वन अपमैनशिप की स्टोरी है. नहीं, सिर्फ मैं इन एरियाज़ को सोचता रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आगे हम अपने इस इदारे को कैसे मजबूत कर सकते हैं. और आप और मैं मिल के, और आप और जुडिशरी मिल के, अकेला नहीं है, ये सारा एक बिग फैमिली है और ये अकेले नहीं हो सकता. तो मैं कुछ अपने ख्यालात आपके सामने पेश करता हूँ. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो जज जिसकी मैं बात करने चला हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है. ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ये कोई टोटलिटेरियन स्टेट की मिट्टी नहीं है. वी नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्टालिन regime in Russia somewhere. We're talking about a democracy and that too a constitutional democracy. इस मिट्टी में जो जन्म लेगा जज, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं अभी अर्ज करता हूँ आपके साथ. लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है. एक डेमोक्रेसी का मतलब हमें समझ आता है कि इलेक्शंस हैं, राइट टू वोट, इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके जाएंगे, पॉलिटिकल पावर विल टेक ओवर. ये एक फॉर्मल साइड ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर एक इंटरनल इनर कोर है डेमोक्रेसी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना है. और वो है रूल ऑफ लॉ, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो है ह्यूमन राइट्स. ये कोर है डेमोक्रेसी का, ये फाउंडेशंस हैं जिस पे डेमोक्रेसी खड़ी है. खाली इलेक्शंस और वोट्स और ये प्रोसेस नहीं है, ये चीजें हैं जिसको बचाना है. तो ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन इज व्हाट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट टुडे. आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव could be swayed by the majority because majority मॉडल पे वो चलता है. इसीलिए जुडिशल ब्रांच इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जुडिशल ब्रांच मेजॉरिटी पे नहीं चलती, इट्स न्यूट्रल, इट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो डेमोक्रेसी में जुडिशल ब्रांच की इंपॉर्टेंस उसकी न्यूट्रलिटी की वजह से बहुत फंडामेंटल है. आगे हम चलते हैं रूल ऑफ लॉ. बहुत सुनते हैं हम रूल ऑफ लॉ. एक तो स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ का कहना तो बड़ा आसान है कि द किंग इज नो मोर, किंग इज नॉट द लॉ, लॉ इज द किंग. ये बिल्कुल हमें पता है इस बात का. हमें ये भी पता है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल बाय लॉ नॉट बाय मैन, ये भी हमें पता है. तो अगर हम लॉज बना दें तो खाली उससे रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा. हिटलर ने भी लॉज बनाए थे, स्टालिन ने भी लॉज बनाए थे, उसको फॉलो करने से क्या रूल ऑफ लॉ हो गया? या वो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं. हिटलर के भी तो रूल्स फॉलो करते थे लोग, तो वो लॉज थे, रूल्स थे नहीं. इससे आगे भी कुछ चीज है रूल ऑफ लॉ में जो मैं वाजे कर दूं. इनर कोर है रूल ऑफ लॉ के अंदर, और वो ये है कि आपने इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करना है, आपने पीपल को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द स्टेट. सारी स्टोरी जो है अवाम की है, सारी स्टोरी पीपल सेंट्रिक है. पीपल एट द हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी डेमोक्रेसी का जो खेल है ये आम आदमी के लिए है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए सारा जश्न भी समझ लें, ये सारा जो सिलसिला कारोबार है ये इसीलिए चल रहा है कि आम आदमी, यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट एक्सेसेस ऑफ एनी पावर. उसकी इंडिविजुअल राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे. ये रूल ऑफ लॉ है, और ऐसा लॉ जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को, दैट इज द फाउंडेशन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी.
So laws must, as said earlier also, and I'm echoing, laws must protect and preserve. ये वो laws की बात हो रही है, वो rule of law की बात हो रही है जो protect and preserve करेंगे equality को, tolerance को, life को, liberty को, privacy को, dignity को, freedoms of thought को, expression को, belief को, faith को, worship को. हर एक लफ्ज में बहुत वजन है अगर आप इसको गौर करें, हर एक वक्त में बहुत वजन है. ये वो कानून होगा तो फिर रूल ऑफ लॉ होगा, ये रूल ऑफ लॉ होगा तो फिर वो डेमोक्रेसी होगी. ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन में जब हम देखते हैं कि ऐसा लॉ जो है ये लॉ डिफाइन करेगा मोरालिटी एंड सोल ऑफ द नेशन, तो अगर ये लॉ डिफाइन कर रहा है सोल एंड मोरालिटी ऑफ अ नेशन, तो जो उसका डिफेंडर है, जो उसका प्रोटेक्टर है, जो जज है, वो फिर क्या चीज होगी. उसने तो इस सब को प्रोटेक्ट करना है. वो एक्चुअली जो फिर जज की जो क्वालिटी है, ही इज एक्चुअली द सोल एंड द एक्चुअल मोरालिटी ऑफ द नेशन ऑल्सो. इतना बड़ा हमारे सर पे ऑब्लिगेशन है जजेस पे. यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड दीज लॉज, द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप सोचें कि वो जज की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इन सब चीजों का को डिफेंड भी करना है, प्रिजर्व भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है. So a strong judiciary is actually the soul of the nation. If there is a strong judiciary, कुछ नहीं हो सकता मुल्क को, कुछ नहीं हो सकता मुल्क को. अगर जुडिशरी स्ट्रांग है और वो प्रिजर्व कर रही है सारे राइट्स जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, कुछ हो ही नहीं सकता. एग्जीक्यूटिव कर कुछ नहीं सकती, लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता, कोई आदमी इंट्रूजन कर ही नहीं सकता इस सिस्टम में. अगर जुडिशरी स्ट्रांग खड़ी है तो कुछ नहीं हो सकता. तो आइए कल क्या सोचें कि अगर ये जुडिशरी हमारी और स्ट्रांग हो और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और आगे चले, तो हम कितना खूबसूरत मुल्क देख सकते हैं फ्यूचर में. अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जी जज जो है वो जज ऐसा होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में. एक तो आपको मैंने बताया कि ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो पर्सनली भी इंडिपेंडेंट हो और जिस इदारे में काम कर रहा है, जो जुडिशियल ब्रांच भी जिसे कहते हैं, उसकी भी इंडिपेंडेंस हो. ये लाजमन है. इंसुलेटेड वॉल होनी चाहिए. ही शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट. हम वैसे तो आए दिन सुनते हैं और स्टैंडर्ड लिटरेचर में भी आपको मिलता है कि जज कैसा होना चाहिए. जज की ये कुछ क्वालिटीज मैं पढ़ देता हूं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आपको मिलती हैं कि जज को पेशेंट होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए. ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं एक जज के. लेकिन दो चीजें जो मेरे दिल पे लगती हैं, मैं अपना क्योंकि व्यू दे रहा हूं यहाँ प्योरली पर्सनल, वो दो चीजें हैं और मैं समझता हूं कि वो लाजमन है. नॉलेज और कॉम्पिटेंस के अलावा जो एक बेसिक थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है जज की, वो है जुडिशियल करेज और जुडिशियल इंटेग्रिटी. इसके बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता सिस्टम. जुडिशियल करेज एंड जुडिशियल इंटेग्रिटी. जब हम आइन में ओथ लेते हैं, विदाउट फियर एंड फेवर हमने डिफेंड करना है. विदाउट फियर एंड फेवर, फियर आ गई करेज, फेवर आ गया इंटेग्रिटी. मैंने किसी से नहीं घबराना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे किसी की नहीं सुननी, किसी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता, तब मैं जज क्वालिफाई करता हूं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. बहुत बड़ी बात है. आप ये मत देखें कि जज ये गाड़ी में आता जाता है और पीछे डाले फिरते हैं और ये जजी है. ये जजी नहीं है. जजी ये है जब आप खड़े होते हैं, फैसले करते हैं. ये जोर मांगता है, आसान काम नहीं है जज होना. तो जरा सोचिए इन चीजों को. ये बहुत भारी काम है, आसान नहीं है. और मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं कि जो मुझे लाइन बहुत पसंद है कि जज वो होता है who speaks truth to the power, who speaks truth to the power, he is a judge. and ये चीज भारी चीज है, मुश्किल चीज है. खैर आप सोचिएगा, खाने के बाद आराम से ये हजम होगी ये भारी चीज. लॉर्ड ब्रेंडाइस बहुत बड़ा जज गुजरा अमेरिका का, तो उसने बड़ी खूबसूरत लाइनें कही हैं. मैं अंग्रेजी की 2-3 पढ़ना चाह रहा था. Those who won our independence, वो अपनी आजादी की बात, those who won our independence believed liberty to be the secret of happiness
and courage to be the secret of liberty. तो courage fundamental है अगर आप happiness चाहते हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपकी your nation stands up, you know, judiciary stands up. Having said that, अब इससे आगे जाना है. ये तो एक basic requirement है of a judge that the Constitution demands. He should be judicial courage, judicial integrity. इसके अलावा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो enter भी कर जाए into the, you know, the fold of judges. लेकिन इससे आगे जाना जरूरी है. मैं कल की बात कर रहा हूँ. दुनिया बदल रही है. हमें और इनोवेटिव होना है. हमें आगे की सोचनी है. तो कैसे? कुछ चीजें मेरे दिमाग में आती हैं कि हमें एक तो ये है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए. देखिए, हम आइन की इस मिट्टी से निकले हुए जज हैं. हम कभी अनडेमोक्रेटिक सोच ला ही नहीं सकते. इट शुड बी अगेंस्ट माई कैरेक्टर. इट विल ब्रेक मी अपार्ट इफ आई थिंक एनीथिंग अनडेमोक्रेटिक. मुझे तो सोच, मेरी एम्बॉडीमेंट ही सारी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मिट्टी से, इस आइन की मिट्टी से बना हूं. मुझे सिर्फ डेमोक्रेसी ही नजर आ सकती है, मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ सकता. सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज मेरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. आई शुड बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. मेरे चलता फिरता मैं एम्बॉडीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का. प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड, मुझे नई प्रमोट करनी है फंडामेंटल राइट्स. ये बार बार दायरों में नहीं फिरना, आगे निकलना है. आगे नई इंटरप्रिटेशंस लानी है, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस लानी है. इनोवेशन करनी है. इनोवेशन ऐसे नहीं होगी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी ऐसे नहीं होगी. तब होगी जब मैं दुनिया के साथ कनेक्ट होऊंगा, मैं दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस देखूंगा, मैं कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस देखूंगा, मैं दुनिया के आइडियाज देखूंगा कैसे हो रहे हैं. वी हैव टू ओपन अप एंड कनेक्ट विद द वर्ल्ड. वी कांट जस्ट स्टे हियर और हम समझें कि हम इस तरह ही दायरों में फिरते रहें पीएलडी के. हमें आगे जाना है, हमें और जगह देखनी है कि क्या हो रहा है. ये क्रिएशन आएगी तो आगे बढ़ेगा मुल्क, आगे बढ़ेगी जुडिशरी. तो हमें इन टच रहना है दुनिया के साथ कि आगे क्या हो रहा है. अब इन्होंने कुछ केसों का मेंशन किया, जिस तरह नैब का केस है या बेल का केस है. उसमें कोई बड़ी ऐसी बात रॉकेट साइंस नहीं हुई. सिर्फ ये बात हुई है कि हर चीज, सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है. उसमें 7, 5, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं. उसी से फ्लो करेगा सारा कुछ या नहीं? तो अगर उससे फ्लो करेगा तो उसका जिक्र क्यों नहीं आता क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में? हम क्यों नहीं राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू अरेस्ट और डिटेंशन का जो उसकी प्रिवेंशन है, इनकी बातें क्यों नहीं करते? तो सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया क्रिमिनल लॉ को. आई थिंक वी मस्ट ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज आवर बीकन, दैट इज आवर, यू नो, उससे अपनी सिमत लेनी है. तो सिर्फ इन केसों में कोई नई बात और नहीं है, सिवाय ये है कि उसकी फोर्स जो है वो डिफाइन की है कि नैब में अगर बेल लेनी है या बेल प्री अरेस्ट होनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पहले देखो कि आइन क्या कहता है. आइन अगर ये कहता है कि इसकी बेल इधर होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर, देन डजंट मैटर व्हाट द अदर लॉ इज सेइंग, वी मस्ट इंटरप्रेट इट इन दैट फैशन. दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, हमें साइंस को अपने कोर्ट रूम में लाना है. देखिए, हम इसके बगैर क्रिमिनल डिस्पेंसेशन, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नहीं बढ़ सकती. हमें साइंस को समझना है और साइंस को लाना है. डीएनए तो एक एग्जाम्पल है, आगे चीजें चली गई हैं. वी हैव जीनोम एडिटिंग, वी हैव जेनेटिक्स, वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स जो चीजें आ रही हैं. हम अभी तक लगे हैं कि 2 विटनेस थे कि नहीं जिन्होंने कत्ल होते देखा है कि नहीं देखा. हम उधर ही खड़े हुए हैं. हमारा कोई अगर इंटरनेशनली सर्वे किया जाए, जो मैं एक कंसल्टेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा 40 साल पुराना है हमारा, पीछे है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस. ये चीजों को हम देख ही नहीं रहे. हमारी इन्वेस्टिगेशन, और आज तो चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन को देखें. वी आर नॉट मूविंग ऑन टू एनी साइंटिफिक वेज ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. हम उसी तरह अपने उन पुराने रास्तों पे चले हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि हम साइंस को लाएं, और साइंस को लाने के लिए हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा. और आइडियल एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं एक और जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की, जो जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो रिटायर हुए उन्होंने दी. स्किज़ोफ्रेनिया पे, मेंटल इलनेस पे उन्होंने कहा कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती. ये पहली जजमेंट आई है. उसमें सारी बात हुई है अबाउट न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री. वेरी लैंडमार्क जजमेंट. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रीड इट. ये फ्यूचर के रास्ते हैं कि हमें साइंस को पढ़ना है, हमें न्यूरो साइंस को पढ़ना है, हमें साइकोलॉजी, साइकाइट्री. वी नीड टू बी फेमिलियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स. हमें अपने कोर्ट को एक रेगुलर लीनियर स्ट्रक्चर से हटा के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्ट पे लाना पड़ेगा.
آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی, جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ خاص طور پہ ججز کا ملٹی ڈسپلنری نہیں ہوگا, if they cannot dabble into other areas and understand other areas, the jurisprudence will remain limited and we will remain in a pond in order to move up and go international, so that لوگ بھی دیکھیں کہ ہماری ججمنٹس آ رہی ہیں. ہمیں ملٹی ڈسپلنری ویو رکھنا پڑے گا زندگی کا. اور اس میں خوشائن بات یہ ہے جو شاید ابھی تک پریزیڈنٹ صاحب نے بھی نہیں دیکھی, ایک دو ججمنٹس ہماری کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی آئی ہیں. کلائمیٹ چینج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا یا دنیا کا اس سے بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے جو کلائمیٹ چینج ہے. ہماری پاکستان کی ججمنٹس ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے on climate change which is now being hailed all over internationally. That also requires understanding of the environmental science, understanding of climate. یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ کھانا شاید لگ گیا ہے اور اب کل کی کس کو فکر ہے, اب تو آج کی فکر ہونی چاہیے. لیکن چلیں جو ہے سننے والے وہ سن لیں. اس کے علاوہ ضروری کیا چیز ہے, ہم مائنورٹی رائٹس کو نہیں دیکھتے. دیکھیں یہ چیک لسٹ جج کو رکھنی پڑے گی. Minority rights is absolutely essential to my mind, and I'm ashamed as a Pakistani for how we're treating our minorities. I'm ashamed. ہمارے minorities کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ پاکستانی نہیں ہیں, ان کا آئین نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس ان کے نہیں ہیں, کوئی پتہ نہیں. This is not right. We have to, اگر پروگریسو جو ہونا ہے اور کوئی بننا ہے, ہم نے جوڈیشری کے آگے لے جانا ہے, minority rights need to be protected. اور مائنورٹی رائٹس میں آپ کو ایک مثال دوں, اور بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے, ضرور پڑھیے, لاہور ہائی کورٹ کی. کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے 1869 کا پاکستان میں. کرسچن ڈیورس ایکٹ کہتا ہے کہ آپ کی ڈیورس نہیں ہو سکتی آپس میں کرسچنز کی جب تک ایڈلٹری پروو نہ ہو. اچھا جی, ہمارے پاس کیس آ گیا, ایک آدمی نے کہا جی میں بڑا ٹھیک سب کچھ ہے, میں بس اب طلاق لینا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود دس لیڈی, اینڈ دی لیڈی از سیئنگ دی سیم کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. قانون میں لکھا ہے کہ نہیں, ایڈلٹری پہلے ثابت کرو گے تو پھر ہوگا. ہم نے قانون کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ اس میں ایک سیکشن 7 تھا جو ضیاء الحق نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. سیکشن 7 کہتا تھا کہ جو انگلستان میں قانون ہوگا ڈیورس کا وہ لاگو ہو جائے گا پاکستان میں. یعنی کہ ادھر اگر نو فالٹ ڈیورس آ گئی ہے اور irreconcilable ڈفرینسز سے اگر چیز آپ ڈیورس لے سکتے ہیں تو پاکستان میں امیڈیٹلی لاگو ہو جائے. ضیاء الحق نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, اس لیے ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ کرسچنز فورسڈ کنورژن کریں so that they can get divorced by becoming Muslims. You know, persecution of the Christians at that time. So we struck down that amendment by ضیاء الحق and we restored section 7. اور آج جائیں پنجاب میں تو مجھے پتا ہے ابھی ڈیورسز ہو رہی ہیں, اور ادھر بھی اگر کوئی بیٹھے ہیں کرسچن تو ان کو معلوم ہوگا کہ this was a right given to them through minority rights. کانسٹیٹیوشن میں جو مائنورٹی رائٹس ہے اس پہ بیس کرتی ہے ججمنٹ, اور ان کو یہ بینیفٹ دیا. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اگر ہم تو دیکھیں کہ چائلڈ رائٹس اور ڈسیبلٹی لاز پہ کوئی نظر نہیں ہے. ہمیں فیوچر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, آپ کو بھی دیکھنا ہے ایز لائرز. ہمیں یہ لاز کے سینسٹیوٹی چاہیے. آپ سے میں شیئر کروں کہ لاہور میں ہم نے چائلڈ کورٹ بنایا ہے. چائلڈ کورٹ اس لیے بنایا ہے کہ ایک بچے کو اگر یا وٹنس ہے, ایکیوزڈ ہے, یا وہ اس میں وکٹم ہے, تو اس کو ریگولر کورٹ میں جب آپ لائیں گے تو اس کا ایک سوشولوجیکل ٹراما ہے اس کے اوپر, اس کا آپ نے سیپریٹ کورٹ بنایا کمپلیکس میں. آپ جا کے دیکھیں اس کے رنگ فرق ہے, اس میں کھلونے ہیں پڑے ہوئے, والز کے رنگ فرق ہیں. جج صاحب ٹرین کیے گئے ہیں چائلڈ کورٹ کو سمجھنے کے لیے, بچے کی سینسٹیوٹی, اس کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے. یہ چیزیں ہیں فیوچر کی کرنے والی کہ بچوں کو نہ لے جائیں آپ ریگولر کورٹ میں. ڈسیبلٹی کا دیکھیں, بہت لازمن ہے, ہمارے راستے نہیں ہیں, ہمارے پاس پیومنٹس نہیں ہیں, اور ڈسیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں اس کو اس طرف سوچنا ہے. اور اس پہ خوشائن بات یہ ہے کہ ہماری ججمنٹس ہیں, ہمارے پاکستان کی ججمنٹس ہیں, جس میں ایک بچہ ہم نے آیا اور اس نے کہا جی میں نے 12ویں پوزیشن لی ہے سی ایس ایس میں 12ویں پوزیشن لی ہے, اور میں نے آپٹ کیا ہے فورن سروس کے لیے. نہیں دیتے مجھے فورن سروس کی, یہ رول 9 ہے, یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اگر آپ کی ویژول امپیئرمنٹ ہے یا ڈسیبلٹی ہے تو آپ فورن سروس میں نہیں آ سکتے. وی اسٹرک دیٹ ڈاؤن پروویژن. آج وہ کام کر رہا ہے فورن آفس میں, مجھے پچھلے دنوں ملنے آیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اس کی کیا ترقی ہو رہی ہے, کتنا قابل وہ آدمی ہے. ہم نے پہلا سول جج لیا لاہور میں جو بلائنڈ ہے,
اور جب اس کو لیا تو باقی جج صاحبان نے کہا یہ کورٹ کیسے ہینڈل کرے گا, یہ کیسے عدالت میں کیسے لوگوں کو دیکھے گا. اس وقت ون آف دا بیسٹ ججز, کیونکہ ٹیکنالوجی نے اس کا آنسر نکال دیا. اس نے اسسٹو ٹیکنالوجی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میں جس کی بات کر رہا تھا, یہ فورن سروس والے جب مجھے ملنے آئے تو ظاہر بات ہے آپ انکمفرٹیبل ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا واٹس ایپ میسج پڑھا. اب میں سوچوں پڑھا کیسے پڑھا, ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. انہوں نے بٹن دبایا موبائل میں, انہوں نے کہا ہر موبائل ایپ میں ایک ڈسیبلٹی ایپ ہے اور وہ آپ کا واٹس ایپ پڑھ کے سناتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں, کہتے ہیں یہ بلٹ ہے ہر موبائل میں ڈسیبلٹی کے لیے فیسلٹی. اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ اینڈ دین ہی سینٹ می اے میسج اور وہ واٹس ایپ مجھے آ گیا. تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم ابھی تو سوچ رہے ہیں کہ کلاس کو کیسے ہینڈل کرے گا, فورن سروس میں کیسے چلے گا. یہ چیزیں فیوچر کی سوچنے والی ہیں, لیکن یہ تبھی سمجھ میں آئیں گی کہ ہم کنیکٹ تو ہوں دنیا کے ساتھ, سمجھیں تو صحیح دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جینڈر سینسٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اسٹیریوٹائپ رولز دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹرانسجینڈر ہے یا یہ خاتون ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا, جس کا ایک مثال TFT والا کیس, 2 فنگر ٹیسٹ, کہ یہ بس اس کا اگر فیشن بہت کرتی ہے تو اس کا کیریکٹر بھی ایسا ہوگا. غلط بات ہے یہ ساری, یہ اسٹیریوٹائپنگ ہے. دس از جینڈر انسینسٹیوٹی. ہمیں اس طرف بھی جانا ہے, ہمیں سوچنا ہے, آپ کو اور مجھے دونوں کو سوچنا ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میرر ہو رہی ہیں, یہ آپ نے بھی کرنی ہے. عدالت میں آپ نہیں کریں گے تو مجھے نہیں پتا چلے گا. ہم دونوں نے کرنی ہے تو یہ جورسپروڈنس آگے بڑھے گی. اور جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی سنتے جائیں تھوڑا بہت. اگلی چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈسینٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ہمارا حسن ہے ہمارے سسٹم کا. یہ کہنا کہ ڈسینٹ کیوں کر دی, یہ کیا مطلب ہوا. ہم اپنے دماغ سے فیصلہ کریں گے نا سارے. اگر ہم نے یونین ہی بنانی تھی تو پھر ہم چلے بڑا اچھا ہے, پھر صبح ہمیں کہہ دیں کہ آج یہ فیصلے یوں ہونے ہیں تو ہم سارے یوں ہی کر دیتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے ڈسینٹ از دا بیوٹی آف جوڈیشری اینڈ وی مسٹ انکریج ڈسینٹس. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چیف جسٹس ہیوز نے, اور میں ہیکنیڈ ہے پہلے پڑھا ہوا ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں دوبارہ, کہ یہ جو ڈسینٹ از این اپیل ٹو دا بروڈنگ اسپرٹ آف دا لا, ٹو دا انٹیلیجنس آف اے فیوچر ڈے when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed. یعنی پہلے جو اس نے, یہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ڈسینٹ سے, so dissent is the beauty. We must encourage. If people want to dissent, let them dissent. میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ڈیوائڈ ہے سپریم کورٹ میں, کوئی ڈیوائڈ نہیں. We have our opinions. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری سب کی انڈیپینڈنٹ اوپینینز ہیں. ہم ایڈمنسٹریٹولی اوپینین دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں سر یہ اس طرح ہونا چاہیے. جو کلیکٹیو وزڈم ہوگا وہ پریویل کرے گا, لیکن وی گیونگ آر ویوز. تو یہ کہنا کہ ڈیوائڈ ہے, میں اپنی سمجھ میں میرے خیال میں کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جوڈیشل گورننس. یہ عدالتی کام ہو گئے, آگے چلتے ہیں کہ آگے فیوچر میں جوڈیشل گورننس کیسی ہونی چاہیے. اب جوڈیشل گورننس میں ایک چیز جو بڑی پہلے بھی ذکر ہوا ہے, جوڈیشل اوور ریچ کا ذکر ہوا ہے. بالکل سمجھ میں آتی ہے, ہمارا جو کام نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کام ہے فیصلے کرنا. اور میں تو بالکل یہ بلیو کرتا ہوں کہ میری تو جورسڈکشن شروع ہی نہیں ہوتی جب تک کیس نہیں آیا میرے سامنے. کیس آئے گا تو میں کہانی شروع کروں گا. میں گھر بیٹھے تو نہیں سوچ سکتا کہ میں آج ٹھیک کر لوں سارا کچھ. میرے سامنے کیس آئے گا, وہ انٹر پارٹیز ہے, میں اس کو ڈیسائیڈ کروں گا, گھر چلا جاؤں گا. یہ میرا کام ہے, مین کام یہ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی شوڈ انکروچ اپون ایٹ آل, انکروچ اپون اینی ادر, اینڈ سملرلی دے ہیو نو رائٹ ٹو انکروچ آن آر جورسڈکشن آئیدر. ہم بھی جیلسلی گارڈ کریں گے اپنی جورسڈکشن, وہ بھی اپنی جیلسلی گارڈ کریں, لیکن مل جل کے ملک کے لیے چلائیں. ہم سارے ایک ہی ملک کے ادارے, یہ نہیں ہے کہ کوئی فرق ملک ہیں ہر ایک کے. سو یہ پیشن ہونا چاہیے. وی آل نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ, ورک ٹوگیدر, بٹ نو بڈی انٹرفیئرز ان ایچ ادرز جورسڈکشن. جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلتے. وی آر آل بلڈنگ دی نیشن. وی شوڈ آل بی ٹوگیدر تھنکنگ اباؤٹ دا کامن ایشوز دیٹ آر فیسڈ اینڈ دا کامن چیلنجز وی مسٹ فیس. اسی طرح یہی ڈیسیجن میں جوڈیشل ریویو کا میں نے بتایا اس میں, اور یہ ضروری ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ریسٹرینٹ صرف دو طریقہ کار ہیں. جج کی سوچ ہے, کچھ ججز ہیں وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہیں, ریسٹرینٹ سے کام کرتے ہیں, ان کا کنزرویٹو سوچ ہے. کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہے ججی. ہر آدمی کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اس کا ایک بیگیج ہے وہ جو گھر سے لے کے آیا. آپ چینج نہیں کر سکتے ان کو اس طرح, کوئی مشینیں نہیں ہیں جج. تو ان کی اپنی سینسبلٹیز ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے. تو جوڈیشل ریسٹرینٹ ایک کیٹیگری ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم ایک کیٹیگری ہے. دونوں لیگل ہیں, دونوں ڈومین میں ہیں. جوڈیشل اوور ریچ فرق چیز ہے جو باہر نکل جاتی ہے.
یہ مجھے لے آتی ہے اب سو موٹو. اب دیکھیں سو موٹو پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی کنگ نہیں ہوں، نہ سپریم کورٹ کو کنگڈم ہے میری اور میں اس کے حساب سے چل رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. میری اس پہ سوچ یہ ہے کہ جی یہ پہلے تو یہ پاور ادھر ایکسرسائز ہوگی اور میں بتاتا ہوں کیسے میں سمجھتا ہونی چاہیے. پہلے تو یہ پاور صرف ایکسرسائز ہوگی، آئین میں آپ نے پڑھا ہے مائنورٹیز، ڈپریسڈ کلاسز اینڈ بیکورڈ کلاسز کا ذکر آیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر آیا ہے. جہاں کوئی ایسی حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک کلاس آف پرسنز بیکورڈ مائنورٹیز بہت سخت ان کے انکروچ ہو رہی ہیں فنڈامنٹل رائٹس، the Supreme Court has been given this power to go down and help those out. جتنا نیچے آدمی ہوگا، جتنا کمزور آدمی ہوگا، یہ اس کے لیے میرے مطابق یہ پروویژن بنی ہے. یہ کمزور آدمی پہ ہاتھ رکھنا اور اس کی مدد کرنے کے لیے بنا ہے. This is not a provision that you jump into a political thicket and deal with political issues. میرے مطابق یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اس لیے یہ بہت ضروری دیکھنا ہے کہ اس کو پھر ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں آئین میں 184(3) میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو کرے گا. سپریم کورٹ ہے، میں تو نہیں ہوں سپریم کورٹ اکیلا، سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ میں واضح یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم جس کو بھی، اگر مجھے خیال آیا کہ جی مجھے یہ کوئی ایک کوئٹہ میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ سو موٹو لینا چاہیے، میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں. تو بینچ بننا چاہیے منیمم 5 لوگوں کا، اور بینچز میرے مطابق صرف سینیورٹی سے بن سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں. سینیورٹی سے بنیں گے، نیوٹرل ہے. I have no issues. These 7 people or 5 people sit down and please examine. Do you think we should take a suo moto on it? And if they take a suo moto, they take a suo moto on it. And if they don't, they don't take it. میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے بتا دیا ان کو. سو یہ طریقہ کریں گے، کیونکہ دیکھیں پبلک انسٹیٹیوشنز جو ہے نا انڈیویجولز سے نہیں چلتے، انڈیویجول مائنڈ سے نہیں چل سکتے. پبلک انسٹیٹیوشنز پبلک ہیں، ان کو چلنا بھی کنسنسس سے ہی ہے. وہ انڈیویجول تھاٹ سے کہ مجھے آج صبح خیال آیا کہ میں خالی اس طرح چلنا چاہیے تو میں اس طرف چل پڑتا ہوں، کل خیال آیا کہ اس طرف چلنا چاہیے تو مجھے ادھر چلنا چاہیے. میری کمپنی نہیں ہے اپنی. یہ اگر پبلک انسٹیٹیوشن ہے تو پھر پبلک ایتھوس سے چلے گی، وہ کنسنسس سے چلے گی جو پبلک نے لوگ بٹھائے ہیں اس ادارے کے اندر. وہ بورڈ ہے تو بورڈ ہے، اگر سارے جج سوچ کے ایک ہی کنسنسس سے آگے چلنا چاہیے. پارٹیسپیٹری اپروچ ہونی چاہیے. یہ انڈیویجولزم I don't think will help in taking any public ادارہ forward, not only judiciary. ہونا ہی ایسا نہیں چاہیے. سو میری اس پہ یہ سوچ ہے کہ ایک فیوچر میں ہمیں بینچ کے پاس اس کو جانا چاہیے، اور ہر میٹرز بھی نہیں سو موٹو ہو سکتے. صرف اس جگہ جہاں ایک عام کمزور آدمی جو نہیں چل سکتا سسٹم سے آ سکتا اوپر، جس کے پاس کوئی اس وقت وہ نہیں ہے حل، کیونکہ ساری دنیا میں ایسی سو موٹو پاور ہے بھی نہیں. بڑی یونیک پروویژن ہے پاکستان کی. لیکن جس سسٹم میں نیچے ریمیڈیز دی ہوئی ہیں، ٹیکس کی ریمیڈیز دی ہوئی ہیں اور ریمیڈیز دی ہوئی ہیں، ان ساروں کو بائی پاس کر کے ہم کیسے اس کو سن لیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ جو فیوچر ہے جی ہمارا، اور میں مخاطب ہوں، کھانا تو ختم ہی ہو گیا ان کا، لیکن چلے خیر سن رہے ہیں، وہ ہے جی کیس مینجمنٹ. فیوچر جو ہے وہ کیس مینجمنٹ سے تعلق رکھتی ہے. ہمیں بینچز کو اور بڑھانا چاہیے، ہمیں جوڈیشل کیلنڈر کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے کوارٹرز میں، اور کانسٹیٹیوشن آف بینچز کو سوچنا چاہیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی لانی چاہیے. ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لانا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس کو آگے کیسے چلانا ہے. لیکن اب اس پہ آتے ہیں کہ آپ لوگ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت شاید میری رائے غلط ہو، لیکن پبلک کانفیڈنس کافی لو ہے ایز فار ایز جوڈیشری از کنسرنڈ. دیکھیں ہمیں کوئی اپنے بارے میں ایسی امپریشن نہیں رکھنے چاہیے. اس وقت کوئی پبلک کانفیڈنس زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے. پبلک کیا چاہتی ہے؟ پبلک چاہتی ہے میرے کیس ڈیسائیڈ ہوں جلدی سے، دیٹس ون. اینڈ نمبر 2 وہ چاہتی ہیں کہ کوالٹی ڈیسیژن آئے، یہ نہ ہو کہ جج صاحب کسی اور کے حق میں مل کے کوئی فیصلہ کر دے. تو اس کو تو چھوڑ دے، اس کی بات میں نہیں کر رہا. میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی فیصلے جلدی ہونا لازمن ہے. یہ جو ایک ایجنڈا اگر کوئی دماغ میں رکھنا چاہتے ہیں فیوچر کا جوڈیشری کا، تو وہ ایک ہی ہے کہ کیسز مسٹ اینڈ کوئکلی. اور 1 سال میں سول کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا ہے، سپریم کورٹ سے 1 year یو ڈن. 1 سال میں فارغ ہوں اس جسٹس سیکٹر سے. یہ ملک اگر بدل نہیں گیا تو آپ میرا نام بدل دیں. میرا نام بہرحال پھر بھی میرا خیال سے بدلیے گا. لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف
ایک سنگل ایجنڈا لے لے, اور اس میں میں کہوں گا کہ جو ایڈمنسٹریشن بھی ہیں, سارے ایگزیکٹو بھی سن رہے ہیں, if you start dealing with the cases and dispose them off in 1 year from civil court to Supreme Court, یہ کنٹری بدل جائے گی, شکل ہی بدل جائے گی کنٹری کی. آپ دیکھ لیں یہ بات, سوچیں ذرا کبھی اس بات کو. اور اس کو بدلنے کا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, یہ آپ اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. اس میں کوئی لیجسلیشن نہیں چاہیے, اس میں نہ ایگزیکٹو چاہیے نہ لیجسلیچر چاہیے, یہ آپ اور میں نے ٹھیک کرنا ہے. تو اس میں تو کبھی کسی سٹیج پہ بیٹھنا پڑے گا باہر, اور ہمیں کہ ایڈجسٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں اور کب ہونی چاہیے, یہ مطلب اس پہ بات کرنی ضروری ہے. بیکاز دیکھیں جو اسٹڈی ہے اس وقت, لٹریچر ہے, جو کنسلٹنٹس کی اسٹڈی ہے, اور آج ہم کھلی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگر تھوڑا بہت کچھ میں اپنے میزبانوں کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں تو ناراضگی کوئی نہیں ہے آج, ویسے بھی ناراض تو انہوں نے کر دیا کھانا شروع کر کے, تو اس لیے ایک میں ذرا آئی ایم ون اپ. سو اینی وے, میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کب ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے. لٹریچر ہمیں جو کنسلٹنٹس کا بتاتا ہے 80% آف یور ڈیلے از ایڈجسٹمنٹس. 80% از دا لیٹسٹ رپورٹ, کیونکہ اس پہ کافی کام کیا لاہور میں. ہمیں بیٹھ کے تعین کرنا پڑے گا کہ کب ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو یہ سناؤں لائٹر نوٹ, لاہور میں ایسی ایڈجسٹمنٹس آئیں کہ جی ترکی میں الیکشن ہوا, آج اسٹرائک ہے. اچھا جی کرکٹ میچ ہم بار کا اور بینچ کا تھا, وہ بار ہار گئی ہے تو آج اسٹرائک ہے. اور اگر دوسرے میں ہے کہ نہیں آج بار وہ بینچ جیت گئی ہے تو پھر اسٹرائک ہے. اس طرح کی باتوں سے تو نہیں چل سکتا سسٹم. مطلب دیکھیں نا, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, اور یہ تبھی سوچیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنا ہے, پہلے اس پہ راضی ہو جائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو بہتر کرنا ہے, کوئی اینٹ رکھنی ہے اپنی بھی اور اس کو آگے چلانا ہے, تو پھر ہمیں ایٹیٹیوڈز بدلنے پڑیں گے معذرت کے ساتھ. اس طرح نہیں چلے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بہت ضروری, ویڈیو لنکنگ بڑی زبردست چیز ہے میری نظر میں, اور آئی تھنک ویڈیو لنکنگ مسٹ بی all over the place. Personally, I am against benches. Registries. I think it should have one big solid Supreme Court in Islamabad with all the video linking. صبح میں شروع کروں کوئٹہ, دوپہر کو میں کروں لاہور, no problem. اگر جو آنا چاہتے 100 دفعہ آئیں, نہیں آ سکتے تو آپ ختم کریں. آپ کو پتہ ہے لاہور جائیں تو 4 مہینے سے بیلیں پڑی ہوئی ہیں پری اریسٹ, کیونکہ جی بینچ نہیں آیا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں بن سکتا نا, اور پولیس بھی ان کو ریسٹ اس لیے نہیں کر رہی ہو کہ سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے پٹیشن. سو مطلب یہ دس از, وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اٹ از این آرڈنری پرسن ہو از بینگ افیکٹڈ. وی نیڈ ٹو آل اسٹارٹ تھنکنگ آف دا پیپل وی آر آل ان چارج آف. ٹرسٹی ہیں ہم, آپ بھی ٹرسٹی ہیں, میں بھی ٹرسٹی ہوں. اس آدمی کا جو یہاں نہیں ہے آج محفل میں, نہ بیچارہ کھانا بھی نہیں کھا رہا اور ہے بھی نہیں یہاں, سو وہ اس کا ہم سوچے. پھر ہم یہ سوچے فیوچر کا کہ اے ڈی آر کوئی نئے راستے لائے نا. یہ 2.1 ملین کیسز فیصلے تو نہیں ہونے ان کے, اے ڈی آر لائیں نا آپ لائیں, میڈیشن ٹریننگ کرائیں. یہ جج صاحبان بیٹھے, یہ ہمارے صدر بیٹھے ہیں, اس میں نیا لا کالجز میں شروع ہو گیا, میڈیشن کرائیں. ایک ہفتے میں بلکہ ایک دن میں کیس ختم ہوتا ہے, اگلا کیس لائیں. ریونیوز اپنی جگہ, اگر اکنامک اینگل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیس ختم, ضروری ہے آپ نے 20 سال اس کیس کو لڑنا ہے, جبکہ وہ میڈییٹ ہو کے ختم ہو سکتا ہے. میڈیشن کی طرف آئیں, کمرشل آربیٹریشن کی طرف آئیں. میں نے آج تک نہیں سنا کہ باہر کی ریکویسٹ, لاؤدین صاحب میں نے نہیں سنا کہ آپ نے کوئی بہت فورسفل ریکویسٹ لائے ہوں کہ ویئر از دا کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان دا کنٹری, ویئر از دی اے ڈی آر. باقی چیزیں تو آپ مانگتے ہیں, لیکن یہ بھی محبت سے مانگے نا کہ چیزیں کیسے, وی نیڈ ٹو گیٹ آل دیز تھنگز ان پلیس. اس کے بعد چائلڈ کورٹس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ, اور معذرت کے ساتھ, کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈز, اے او آر کا سسٹم, جتنے اے او آرز بھی ہیں اس کو ذرا سوچیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ ہے ہی نہیں, ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ عدالت میں اے او آرز کہاں ہیں. اس سسٹم کا کہ ایک ججمنٹ بھی آئی ہے کہ دیکھ لیں خدا را, اس کو بند کرنا ہے تو بند کر دیتے ہیں. ہم کبھی اے او آر کا پوچھتے ہیں, کبھی ہم وکیل صاحب کا پوچھتے ہیں, دونوں نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس فائل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ان کے فائل دے دیے. تو یہ جو ہائیڈ اینڈ سیک ہو رہا ہے, یہ اے او آر کا انسٹیٹیوشن میں خیال ہیز آؤٹ لیوڈ اٹس یوٹیلیٹی اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ, ود ریسپیکٹ اس کو دیکھنا ضروری ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو بار کو کہ آپ اپنا دیکھیں, فیوچر آگے تبھی جائے گا جب آپ کی کوئی آئیڈیاز اچھے ہوں گے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, اور میں مطلب لارجلی جتنے لوگ پیش ہوتے ہیں, بڑی مطلب اچھے تو بہت لوگ وکیل ہیں لیکن بہت پور اسسٹنس ہے. مطلب وہ یہ بھی نہیں دیتے کہ اس میں ان سے پوچھیں کیس لا, تو وہ کہتے ہیں خود ہی ڈھونڈ لیں ویسے آپ کیس لا. یہ بات تو نہیں چلے گی نا. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو اسٹوڈنٹس بنانی ہے اور ملک کو کہاں لے جانا ہے, تو پور اسسٹنس ہے. اور اس میں میری ریکویسٹ ہے
کہ ریسرچ سینٹر بنائیے بار میں پریزیڈنٹ صاحب، ریسرچ سینٹر بنائیے جو آپ کو ہیلپ کرے، لائرز کو ہیلپ کرے. آپ کو جہاں بھی کیس کی تیاری کرنی ہے اس کو ای میل کریں، وہ آپ کو 10 ججمنٹس بھیجے کہ آپ تیار ہو جائیں، کہ آپ لے کے آئیں. آپ لائیں گے اچھی ججمنٹس، اپنے کلائنٹ کا تو بینیفٹ کریں گے. جورسپروڈنس بنے گی ملک کی بہتر، اور کوئی ملک سٹرانگ ہوگا، کیونکہ جوڈیشری سٹرانگ نہیں ہوگی تو ساری کہانی نہیں چلے گی. تو وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ینگ ممبرز جو ہمارے بار کے ہیں، ان سب کو کلارکشپ کرنی چاہیے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. ہر ایک ایڈیشنل سیشن جج کے ساتھ ایک اسٹائپنڈ لگائیں، اور آپ ایک ینگ ممبر جو بار کا نکلا ہے اس کے ساتھ ٹریننگ کریں 6 مہینے. اس سے اچھا اور کام کیا ہے؟ اس کا اسٹائپنڈ بھی ہے اور وہ کام سیکھ رہا ہے، آن دا جاب ٹریننگ اور ریسرچ بھی کر رہا ہے ان کے لیے. 5000 جج ہے، 5000 نوکریاں تو سیدھی آ گئی نا جی. سوچیں ان چیزوں کو. وی نیڈ ٹو موو آن ود ریسرچ، ود آئیڈیاز، ود تھنکنگ مائنڈز. اس طرح نہیں چل سکتا کہ سوتے رہے اور دن گزر جائیں. اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو کلوزر ٹو مائی ہارٹ، وی مسٹ پروٹیکٹ دیم. We must think that the district judiciary کا کورٹ، سول جج کا کورٹ کی بھی اتنی رسپیکٹ ہے جتنی میرے کورٹ کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ عدالت ہے اور انصاف دے رہی ہے. ہم نے ان کا کیا حال کر دیا ہے، سوچنے والا مقام ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور کیونکہ فیض صاحب کی بات ہے، اور فیض صاحب میرے بھی بہت پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن آج میں جو آپ کے سامنے لاسٹ میں جانے جاتے، کھانے کھانے والے بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا، تو ان کے میں فہمیدہ ریاض صاحبہ کا نظم پڑھنا چاہتا ہوں جو فیض کہتے ہیں نام سے ہے، تو اس لیے فیض صاحب کے ساتھ اپروپریٹ ہو گیا. سمجھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں ریزن بھی ہیں آتے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں ریزن ہیں آتے. کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ میرا فیوریٹ ہے جی، کھانے والے بھی سن لیں. یہ لمحہ سوری، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا.